مولا حسن علیہ السلام وہ ایک پاک ذات ہیں اور ایسا پھول ہیں کہ جن کی خوشبو ہی زمانے میں الگ ہے. اور میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ کائنات میں اور کوئی ایسا صحن نہیں ہے کہ جہاں بیٹے کی ولادت ہو اور خدا مبارکباد بھیجے اور ان کے نام رکھنے کا حق بھی خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں ہو، اس کے پاس ہو. ایسا صرف سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کا صحن ہے کہ جہاں کوئی پھول جن کے آنگن میں طہارت کا کھلتا ہے تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے مبارکباد بھی آتی ہے اور نام بھی وہاں سے ہی رکھا جاتا ہے. چونکہ وقت چند ایک منٹ جو ہیں وہ مجھے دیے گئے ہیں، آپ کی کریمی اور آپ کے کرم کے حوالہ سے چند ایک باتیں عرض گزار ہوں اس حوالہ سے. چونکہ آپ کریم اہل بیت کے لقب سے ملقب ہیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو کرم کا لفظ ہے، کرم، یہ کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. تو جب ہم اس کو اردو کی گرامر میں تلاش کرتے ہیں، عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، چونکہ ہماری جو اردو کی لینگویج ہے یہ بڑی پور لینگویج ہے اور عربی بڑی رچ لینگویج ہے، اس کا دامن اس میں بڑی وسعت ہے، اور اردو ہمارا جو بیچارہ ہے یہ بڑا غریب سا اور تنگ دست ہے، تنگ داماں ہے. اس میں چند ایک لفظ ہوتے ہیں تو بس وہی جو کچھ میں عرض کر سکتا ہوں. تو اس کی جو حقیقی معانی اور اس کے جو مفاہیم ہیں وہ تو خدا جانے اور اس کا محبوب جانے. ویسے تو اللہ کریم ہے، رسول کریم ہے، قرآن کریم، قرآن بھی کریم ہے، تو یہ سارا خانوادہ ہی کریم ہے. لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کے کریم ہونے کی شان ہی الگ ہے. تو کرم کا معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف معانی ہمیں لغت کی بکس میں ملتے ہیں، یعنی مہربانی کرنا، عنایت کرنا، بخشش کرنا، رحم کرنا، فیاض ہونا، جواد ہونا، سخی ہونا، جواں مرد ہونا، شرافت کا پایا جانا، نجابت کا پایا جانا، اور اس میں بے حد اس کے نیک دل ہونا. یہ سارے کرم کے معانی ہیں جو ہمیں لغت کی بکس میں ملتے ہیں. تو اب اسی کو ہم اسی لفظ کو کہ مہربانی ہو، عنایت ہو، بخشش ہو، عطا ہو، جواں مردی ہو، نیک نامی ہو، اور سلسلہ نسب کی نجابت ہو، شرافت ہو، نجیب ہو، یہ سارے کرم میں معانی پائے جاتے ہیں. تو یہ جو لفظ کریم ہے یہ عربی میں صفت مشبہ سے اس کو ہم اس اعتبار سے جانتے ہیں جس میں دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے. تو اب ہم اگر اس کو لفظ کرم کو کریم کے معنی میں لے کے آئیں گے، اس باب میں لے کے آئیں گے، صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے، تو پھر مہربانی اگر اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا، اگر مولا حسن کریم اہل بیت ہیں، اس کے چند ایک واقعات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں ابھی جلدی آپ کی سماعتوں کے حوالہ کر دوں گا. تو لیکن میں اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دوں لفظ کریم کی، کہ کرم کا معنی اگر مہربانی ہے تو کریم کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا مہربان کہ جس کی مہربانی میں ہمیشگی اور دوام پایا جاتا ہے، کہ اس کی مہربانی اس کے تہ مزار میں جانے سے ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کی مہربانی کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے. مولا حسن علیہ السلام کریم ہے. مولا حسن علیہ السلام اگر اس کا معنی عنایت ہو، عطا ہو، بخشش ہو، رحم ہو، تو پھر کریم کے حوالہ سے جب ہم مولا حسن علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں گے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ ایسا عطا کرنے والا کہ جس کی عطائیں ظاہری زندگی کے اختتام پر ختم نہیں ہو گئی، بس نہیں ہو گئی. ان کی ظاہری زندگی کا اختتام تو ہوا ہے، لیکن ان کی عطاؤں کا، ان کی بخشش کا، ان کے جو ان کی کرم نوازیاں ہیں ان کا اختتام نہیں ہوا، وہ آج بھی جاری و ساری ہے. کیونکہ لفظ کریم بتاتا ہے، عربی سمجھنے والے، عربی لغت کو جاننے والے لوگ بخوبی اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ صفت مشبہ میں ہمیشگی اور دوام پایا جاتا ہے. یہ فعیل کے وزن پہ کریم کا جو لفظ آیا ہے، کریم اہل بیت، یہ ہمیں اعلان کر کے بتاتا ہے کہ لوگوں
میرا مولا حسن ایسا کریم ہے کہ اس کی عطائیں ختم نہیں ہوئی، وہ اب بھی جاری و ساری ہیں، ان کی عطاؤں کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ان کی عطاؤں کو ہمیشگی ہے، ان کی عطاؤں کو دوام ہے۔ اور احباب گرامی ذہن نشین رکھیے گا کہ مولا حسن علیہ السلام کی اگر لفظ کریم کا معنی فیاض ہو، سخی ہو، تو پھر بھی اس کا معنی یہی ہوگا کہ جب کوئی سخی، جس طرح آپ ہم زمانے والے حاتم طائی کو جانتے ہیں، وہ سخی تھا، فیاض تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی سخاوت ختم ہو گئی۔ لیکن میرا مولا حسن ایسا کریم ہے، اگر اس کریم کا معنی فیاض ہو کہ وہ تہہ مزار تو تشریف لے گئے، لیکن آپ کی سخاوت آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہ جتنی بھی آج سخاوت بٹ رہی ہے اولیاء کرام میں، اصل میں یہ میں بات عرض کر دوں کہ ظاہری مال و دولت تقسیم کرنا فقط یہی سخاوت نہیں ہے، بلکہ روحانی دولت کا تقسیم کرنا اور روحانیت کے لیے مال و دولت جو ہے وہ آگے تقسیم کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑی سخاوت ہے۔ تو احباب گرامی، یہ جتنے بھی اولیاء ہیں ہمارے ہاں، یہ لاہور میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری، یہ مولا حسن علیہ السلام کا فیض ہے۔ ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور میرے مولا حسن علیہ السلام کا روحانی فیض ہے۔ اور وہ وہاں ہم کراچی میں جو دیکھتے ہیں دربار شریف ہے، وہاں بھی وہ بھی مولا حسن علیہ السلام کا جو فیوز و برکات ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام سے ہوتے ہوئے مولا حسن عسکری علیہ السلام اور مولا امام محمد مہدی علیہ السلام تک یہ جتنی بھی فیوز و برکات کا سلسلہ ہے، یہ مولا حسن علیہ السلام کی فیاضی کی ہی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ تو اب اب گرامی، جمع مردی اگر اس کا معنی کرم کا شرافت لیں تو ایسا شریف کہ جس کی شرافت کا فیض کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ایسا نجیب کہ جس کی نجابت اور جن کی طہارت کا سلسلہ ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے مولا حسن علیہ السلام کی کریمی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو احباب گرامی، وہ کسی نے کہا بھی تھا کہ آپ کے فیاض ہونے کے حوالہ سے عرض کروں گا کہ خوددار ہوں کہ یوں آؤں در اہل کرم پر، خوددار ہوں کہ یوں آؤں در اہل کرم پر، کھیتی کبھی خود چل کے گٹا تک نہیں آتی۔ یہ اصول ہے کہ گٹا ہی کھیتیوں پہ آ کے برستی ہوتی ہے، کھیتیاں کبھی گٹا کی طرف نہیں جاتی۔ تو مولا حسن علیہ السلام کے کرم کی گٹائیں برس رہی ہیں اور برستی ہی رہیں گی، اور قیامت والے دن میدان حشر میں بھی میرے مولا حسن علیہ السلام کے کرم کی گٹا برسے گی اور اپنے چاہنے والوں کو سیراب کر دے گی۔ مولا حسن علیہ السلام کی میں نے عرض کیا کہ سخاوت فقط ظاہری نہیں، آپ کی روحانی سخاوت، روحانی کرم، روحانی فیوز و برکات، آپ کا روحانی طور پہ جواد ہونا، وہ بھی لفظ کریم میں ہمیشگی اور دوام ہے، وہ بھی اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ آئیے بہرحال چند ایک ظاہری باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا کے سرمایہ دار جو خیرات کرتے ہیں، وہ کچھ خیرات کرتے ہیں، کچھ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام کا سلسلہ یہ تھا کہ آپ سرمایہ دارانہ کیفیت کے مالک نہیں تھے، آپ چونکہ ایک کریم تھے، آپ تقسیم کرنے میں یوں کرتے کہ کچھ حصہ اہل و عیال کے لیے رکھتے، کچھ ضروری مہمان نوازی کے لیے، اور باقی تقسیم فرما دیتے۔ کبھی کبھار آپ کی سیرت پڑھنے سے ایسا ملتا ہے کہ آپ سارا مال ہی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے، یعنی خیرات کرنا اور انفاق کرنا، اس کو آپ سرمایہ داری پر فوقیت اور ترجیح عطا فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عبادت کو آپ دیکھیں کہ عبادت کا اسلام میں بڑا نمایاں مقام ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنا، عبادت کرنا، یہ بڑا اہم ایک مسلمان، اور اس پر کاربند بھی ہیں۔ لیکن ہم علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا حسن علیہ السلام کی سیرت میں لکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں جب لوگ اعتکاف کر رہے ہوتے، لوگ جب عبادت کر رہے ہوتے، نوافل ادا کر رہے ہوتے، تو مولا حسن علیہ السلام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما رہے ہوتے، اور پوچھنے پر بتاتے کہ میں نے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اپنے کسی مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے کئی برس تجھے عبادت کرتے بیت گئے ہو۔ تو یہ ہے
کہ لوگ عبادات کو ترجیح دے رہے ہوتے، مولا حسن علیہ السلام اپنے نانا جان، اپنے بابا جان، ان کی تربیت کے مطابق لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے. اور ایسا ہے کہ لوگوں کی آبرو کی بھی حفاظت کرتے مولا حسن علیہ السلام. ایسے سخی تھے، ایسے کریم تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے 10,000 درہم کی ضرورت ہے، خاموشی سے اندر سے گئے اور اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دیا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا کسی کو. یوں کریم بھی تھے، عزتوں کے محافظ بھی تھے، آبرو مند تھے اور آبرو کی حفاظت بھی رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ ایسے کریم ہیں کہ چند فقراء جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں سوکھی روٹی پانی کے ساتھ، ان کی دعوت پر پاس بھی بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کو ساتھ پھر لے آتے ہیں اپنے گھر میں پرتکلف دسترخوان سجا کے. مولا حسن علیہ السلام ان کی تواضع فرماتے ہیں. عجز و انکساری کی بھی انتہا ہے. کریم ایسے ہیں. اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ سب کچھ ہی دے دیتے ہیں، آپ نے فرمایا میں اللہ سے مانگتا ہوں، میرا مولا، میرا رب، میرا خدا مجھے دیتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، اور میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں. میں یہ اس بات سے خوف رکھتا ہوں کہ اللہ کی عادت ہے، وہ مجھے دیتا ہے، میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں. اگر میں نے اپنی عادت بدل لی، نہ دینے والی، نہ تقسیم کرنے والی، کریمی کی عادت نہ دکھانے والی، تو کہیں خدا بھی اپنی عادت نہ بدل ڈالے. تو احباب گرامی، مولا حسن علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ میری کریمی کے ڈنکے بجانے والوں، تم میری اس سیرت کے باب پر عمل پیرا ہو جاؤ اور تم بھی میرے نانا کی امت کا خیال کرو، ان سے محبت کرو. اور آخر میں آپ کا وہ مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک ملک شام سے آیا ہوا، سکھلایا ہوا، بھیجا گیا شخص مولا حسن اور آپ کے آباء و اجداد کو گالیاں دے رہا تھا. آپ سنتے رہے. جب وہ تھک چکا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا دیتا ہوں، اگر تو پیاسا ہے تو میں تجھے پانی پلاتا ہوں، اگر تیرے پاس مکان نہیں ہے تو میں تجھے رہنے کے لیے بہترین رہائش لے کے دیتا ہوں، اگر تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تجھے لباس دیتا ہوں، اگر تو ضرورت مند ہے تو اتنا دوں گا کہ تو خوشحال ہو جائے. اب اس کو تو چونکہ بتایا ہی کچھ اور گیا تھا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ واہ امام، تو ہی اس منصب کے قابل ہے کہ تجھے رسول پاک کا منصب عطا ہو، وہ جو جانشینی کا. تو احباب گرامی، یہ تھا میرے مولا حسن علیہ السلام کا کریمیت کا ایک انداز کہ مولا حسن علیہ السلام کی کریمی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایسے کریم کہ جن کا کرم آج بھی تقسیم ہو رہا ہے، میرے مولا حسن ایسے کریم تھے. تو آپ کے مجاہدے کی تو بات ہی، جتنا بھی ہمیں اہل بیت اطہار میں مجاہدہ نظر آتا ہے، وہ جہاد بن نفس ہو یا دوسرا جہاد ہو، وہ سارا فیوز و برکات مولا علی علیہ السلام سے ہوتے ہوئے بیسیکلی بنیادی طور پہ مولا حسن علیہ السلام کی ہی تصویر ہے. ان جیسا نہ کوئی جہاد بن نفس کر سکتا ہے اور نہ ہی ان جیسا کوئی دوسرا جہاد کر سکتا ہے. صفین کا میدان اس بات کا گواہ ہے کہ جب مولا حسن علیہ السلام تلوار لے کے نکلتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کے سامنے ٹھہرتی دکھائی نہیں دیتی. اور جہاد بن نفس کے حوالہ سے یہ بھی جو میں نے باتیں کی ہیں، یہ بھی آپ کے جہاد بن نفس کے حوالہ سے بڑی بہترین باتیں ہیں. مولا سے عرض گزار ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں مولا حسن علیہ السلام کی مودت میں زندگی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.